أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات آگے کر دیجیے تھوڑا اور اوپر کر دیجیے تھوڑا سا أولئك خير البرية سماعت بيدي محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین کرام علماء کرام چونکہ آج کا دن مولا مصر رضا سے منسوب ہے یہ دن صلوات بھیج دیں محمد آگے آ جائے اللهم صل على محمد وآل محمد چونکہ یہ دن علی ابن موسیٰ رضا سے منسوب ہے یہ دن ایک علی سے منسوب ہے لہذا میری کوشش ہوگی بطور اصلاح بڑوں کی خدمت میں اصلاح کے عنوان سے اور چھوٹوں کی خدمت میں تذکر اور یاد دہانی کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ دن علی سے منسوب ہے لہذا آج صرف اور صرف علی اور علی والوں کی گفتگو کریں کیا سبحان اللہ آج علی ہوں علی والے ہوں علی کا حکم ہو علی والوں کی پیروی ہو سبحان اللہ چنانچہ سورہ بینہ کی 7ویں آئے کہ جس کے سلسلے میں بہت جلدی سے تمہیدی گفتگو کر کے آپ اور گھبرائے بھی نہیں ہم میری گفتگو میں علی اور علی والوں کی گفتگو اور اس گفتگو میں صرف 2 چیز پیش کروں گا ایک ان کی زندگی کا ایک واقعہ اور ایک حدیث اب اس میں ٹائم لگے گا تو میں سمیٹ دوں گا البتہ 2 لفظ بہت آسان ہے ایک حدیث یا وصیت اور ایک ان کی زندگی میں واقع ہونے والا واقعہ بس یہ 2 پہلو چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی گفتگو ان کی وصیت ان کا قول ان کا حکم اگر ہمارے درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا نہیں سنا جائے گا یا دہانی ہماری آپ کی نہیں ہوگی تو کس کے درمیان میں پڑھا جائے گا کس کو تذکر دیا جائے گا یہ مجلسیں یہ بیان یہ ذکر کا فلسفہ یہی ہے بے شک بے شک جہاں لوگ نہیں جانتے وہاں بتلاؤ جہاں
اہل علم و فضل بیٹھے ہیں، وہاں تذکر دو، یاد دہانی کرو، سبحان اللہ. یعنی سلسلہ جاری و ساری رہے. لہذا اہل علم میں حوضے میں اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خطیب منبر پر آیا، نیچے جاننے والے نہیں ہیں، اہل علم نہیں ہے، بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نہیں، یہ مقام علم پر نہیں آیا ہے، مقام تذکر پر آیا ہے. جزاک اللہ. البتہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. تو بس مولا علی بن موسیٰ رضا کی ایک حدیث، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. چونکہ اس آیت کا مخاطب بھی ہے اور اس آیت کا مصداق بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تمام مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ دامن میں وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک کا ذکر کیا جائے، قول بیان کیا جائے، مجموعی طور سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مولا پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو خطاب کیا، انتا وشیعتک اولئک خیر البریہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین قوم، بہترین خلق، بہترین امت، بہترین انسان اے علی آپ ہیں اور آپ کے شیعہ. بے شک. اور اس کے بعد ایک جملہ اور بھی ہے، انتا وشیعتک یوم القیامہ. کوئی معمولی جملہ نہیں، حدیث میں آتا ہے، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم احساس نہیں کر پاتے، کوئی معمولی درجہ نہیں، یعنی ہم اپنی فضیلت کو پہچانے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یوم القیامہ آپ اور آپ کے، اگر صرف مولا کائنات سے گفتگو ہوتی انتا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ روز قیامت آپ بھی خدا سے راضی اٹھیں گے اور خدا آپ سے راضی ہوگا. یعنی ہم صفتیں بیان ہو رہی ہے، جو کوالٹی، جو صفت، جو کمال روز قیامت علی کے پاس ہوگا، علی کے چاہنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. راضی و مرضی، آپ اور آپ کے چاہنے والے اس حال میں خدا سے ملاقات کریں گے کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں. ظاہر سی بات، ہم راضی ہو تو کوئی کمال نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم اس حالت میں اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں کہ ہم راضی ہو تو کیونکہ ہماری حیثیت کیا ہے. لیکن اگرچہ یہ بھی کمال ہے، اس کے ہر حکم پر، ہر طرح کی زندگی گزارنے کے بعد تنگی ہو، وسعت ہو، اس کی رضا پہ راضی رہنا، یہ بھی ایک بشریت کا کمال ہے. لیکن بہت زیادہ کمال نہیں ہے. ہم راضی ہوئے تو کیا، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور جو صفت علی کی ہے، توجہ فرمائیے گا، بلا فصل علی والوں کی ہے. بے شک. یعنی جو صفت، تو اب یہاں پہ مقام نہیں ہے کہ ہم کہاں علی کہاں ہم کہاں علی، نہیں. حدیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں ہم نہیں، پھر وہی لفظ صحیح اچھا لفظ استعمال کیا. اگر کسی نے کہا ہم کہاں علی کہاں، بے شک ہم کہاں علی کہاں، لیکن حدیث کی روشنی میں، آیت کی روشنی میں علی وہی ہے، شیعہ وہی ہے جہاں علی ہے. سبحان اللہ. وہاں شیعہ ہے جہاں علی ہے. چاہے وہ دنیا ہو چاہے آخرت میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سے پہلو سے امام رضا کی زندگی کے بہت سے پہلو سے گفتگو ہو سکتی تھی. بہرحال وہ سارے پہلو آپ کی نظر میں، تمام سیرتیں، تمام تاریخ آپ کی نظر میں. بس دو، ایک وصیت نامہ، حدیث، جو بھی آپ کہہ لیں، ایک واقعہ. لیکن بس اس کے لیے چھوٹی سی تمہید آپ کی خدمت میں، اس تک پہنچنے کے لیے کہ تمام ائمہ کی تاریخ اہل بیت میں، تاریخ ائمہ میں صرف 2 امام ایسے ہیں جن کو تھوڑی سی مہلت اور فرصت ملی. صرف 2 امام، ایک امام صادق اور ایک امام اللہم صلی علی محمد محمد. یعنی تاریخ اہل بیت میں، تاریخ ائمہ میں صرف 2 امام ایسے ہیں
جن کو تھوڑی سی مہلت یا فرصت ملی معرفت اسلامی بیان کرنے کی، اپنی تہذیب، اپنی تعلیم لوگوں تک پہنچانے، صرف 2 امام، ورنہ ہوتا اس کے بعد کسی امام کو ایسی فرصت نہیں ملی۔ حتیٰ امام علی کو دیکھ لیجیے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں خلافت ان کے ہاتھ میں ہے، خلافت ملی، بظاہری خلافت مولا کائنات کو ملی، 4 سال کچھ مہینے مولا کائنات کے ہاتھوں میں رہی، لیکن مولا کائنات کو فرصت نہیں ملی۔ جیسی آئے 3 بڑے بڑے فطروں سے، جمل، صفین، مہربان، 3 بڑے فطروں سے بنا، وہ اپنی جگہ پہ گفتگو ہے، فرصت نہیں مل پائی۔ مولا امام حسن کے ساتھ بھی دیکھیے، فرصت نہیں ملی۔ مولا حسن کا بھی سامنا دوسروں سے تھا، اور اپنے نما اپنوں سے بھی تھا، جو کبھی ادھر ہو جاتے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے تھے، کبھی ادھر شک میں جیتے تھے، کبھی ادھر جیتے تھے، اور کیسے کیسے القاب، کیسی کیسی تہمتیں دی ہیں، جو اپنے نما اپنے تھے، بہت سخت سخت تھے۔ اور امام حسین کی تو آپ پتہ ہی ہے، مولا امام حسن سے خلافت کا مطالبہ تھا کہ خلافت آپ ہمیں دیجیے، ہمیں دے دیجیے، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ مولا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ، اس کے بعد امام صادق، یہاں تک امام صادق کا زمانہ آتا ہے، تھوڑی سی مہلت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں درگیر ہیں، لہٰذا یہ فرصت ملی، اور اتنی فرصت ملی، اور اس فرصت کا معصوم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ فقہ جعفری سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی گویا سیرت معصوم ہمیں بتلانا چاہیے، جب بھی موقع ملے، فرصت ملے، اسے غنیمت جانو اور اپنے جوہر کو سامنے لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے امام صادق کے بعد پھر امام کاظم بھی اب زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ قید خانے میں، زندان میں گزرا، پھر امام اعظم کو تھوڑی سی فرصت ملی، اور پھر اس کے بعد امام تقی کو دیکھے، امام نقی کو دیکھے۔ ایک امام 20 سال کی عمر میں دنیا سے گزر جائے، تب آپ سوچے کتنا سخت عرصہ حیات اس کے اوپر رہا ہوگا۔ 20 سال 28 سال 2 امام، یعنی اس کا مطلب عرصہ حیات بہت تنگ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری، خود لقبی سے معلوم ہے کتنی سختی تھی۔ تو اماموں میں صرف 2 امام کو موقع ملا، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام امام، اور ایک امام رضا علیہ السلام۔ چونکہ امام رضا کے زمانے میں مامون اور امین کا مسئلہ تھا، جبکہ ہارون رشید نے حکومت 2 حصوں میں بانٹ دی تھی، اور قسم سب وہ سارا واقعہ اپنی جگہ آپ جانتے ہیں، اس سے بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس کی تحلیل اور تنقید بھی آپ کے پاس ہے، مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ لیکن اس فرصت سے امام کو موقع ملا، اور اس حالت پہ پہنچ گئی تھی حکومت کی، وہاں پر ایک ایسے انسان کو لایا جائے، محترم، معتبر، صاحب وثوق، کہ جو عرب کی زبان کو بند کر دے، عام مسلمانوں کی زبان کو خاموش کر دے، بنی عباس کی زبان کو خاموش کر دے، اور تھوڑی دیر کے لیے بنی ہاشم اور علوی کو بھی مطمئن کر دے۔ لہذا مامون کے سامنے سوائے امام رضا کے کوئی اور آپشن نہیں تھا، لہذا بلایا، وہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ کی نظر میں ہے، بلایا۔ اس کے بعد خلافت کی باغ دور دینا چاہتا ہے کہ میں عزل ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو امام کا بڑا مشہور جملہ ہے، یا تو تیری امانت ہے یا تیری امانت نہیں ہے، یہ خلافت یا تو تیری ہے یا تیری نہیں ہے۔ اگر تیری ہے، اللہ نے تجھے دے دیا ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تجھے دے، تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو کسی کو دے۔ اور اگر تیری نہیں ہے، تیرا مال نہیں ہے، تب بھی تجھے حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ امام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کہا اگر تو آپ اسے نہیں لیتے فلی عہدی قبول کریے، اور بالکل وہ پوزیشن آ گئی تھی جو پوزیشن جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ ہوئی تھی، کہ اگر آپ نے حکمیت قبول نہیں کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ وہی پوزیشن علی کے ساتھ، جو پوزیشن علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھی، وہی پوزیشن علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ اس مقام پہ تھی، کہ اگر آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو بہرحال امام نے ولی عہدی قبول کی، وہ تمام شرط و شروط کے ساتھ۔ امام مقام مرو میں ہے، بس ایک وہ واقعہ، اور یہی تک لانا تھا۔ امام ولی عہدی قبول کرنے کے بعد
چونکہ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو دکھلائیں کہ اہل بیت بڑے زہد پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے تقدس کو پیش کرتے ہیں. ہم ولایت عہدی دیں گے یا خلافت دیں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ کیسے ہے. کیونکہ جب تک انسان کو موقع نہ ملے، دنیا ہاتھ میں نہ آئے، دنیا کی مذمت کرنا اور ہے، دنیا ہاتھ میں آ جائے، دنیا سے اعلان بیزاری کرنا کہ محمد آل محمد کی سیرت ہے. اس سلوات بھیج دے محمد. اللہم صلی علی محمد. جب اس سے پہلے دنیا علی کو دیکھ چکی تھی. سبحان اللہ. خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد علی میں کوئی تبدیلی نہ آئی. ایسا پھر ہوتا ہے کہ نہیں وہ علی ہو سکتا ہے ایسے رہے ہو، باپ ایسے رہے ہو، بیٹا ایسا نہ ہو، دادا ایسا نہ ہو، پوتا ایسا نہ ہو. جیسے ہمارے کیا مزاج بدلتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں ہمارے آپ کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. باپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، دادا کا مزاج اور کچھ ہوتا ہے، پوتے اور بیٹے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ محمد والے محمد ہے، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بات ہم اہل منبر کے لیے نہیں کہی گئی ہے، یہ شاعروں کے لیے نہیں کہی گئی ہے. اہل منبر آئے، موضوع پہ گفتگو نہیں تھی، امام رضا کی گفتگو کرنی تھی، ہمارے پاس مسودہ نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، کوئی میٹر نہیں تھا. اولنا محمد شروع کر دیا، اولنا محمد یعنی کسی کا ذکر کرو، محمد کا ذکر ہو. یا شاعری میں ہمارے پاس شعر نہیں تھے. امام رضا کی گفتگو ہے، امام رضا کے نام کی محفل ہے، امام علی کی پڑھ رہے ہیں، اولنا محمد، سب محمد ہے، کسی کے شان میں پڑھو. ایسا لگتا ہے کہ حدیث شاعروں کے لیے یا خطیبوں کے لیے آئی ہے. نہ شاعری کے لیے آئی، نہ شاعروں کے لیے، نہ خطیب کے لیے. یہ مزاج اہل بیت بتلانے کے لیے آئی. بے شک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہ اہل بیت کے مزاج میں فرق نہیں پڑتا. پہلے کو دیکھ لو، بیچ کو دیکھ لو، آخر کو دیکھ لو. لہذا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، چاہے پہلے علی کے ہاتھ میں خلافت آئی ہو، چاہے یہ 8ویں علی کے ہاتھ میں ولی عہد آئی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ اس نے پلٹ کے دیکھا، نہ اس نے پلٹ کے دیکھا، نہ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، نہ اس کی آنکھوں میں چمک آئی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا وہی سادگی، وہی انداز جو شروع سے تھا، کوئی فرق نہیں پڑا. لہذا جب مقصد میں فیل ہو گیا، ساری باتیں وہ ساری چیزیں جب لوگوں نے سنا، مرو کے لوگوں نے، اس کے قریے کے اطراف کے لوگوں نے سنا کہ مولا یہاں تشریف فرما ہے اور ولی عہد بھی بن گئے، تو مولا کی خدمت میں کچھ قوم آئی، کچھ لوگ ان قوم آئی امام کے پاس ملاقات کے لیے. وقام والا الباب، اور دروازے پہ کھڑی ہو گئی. فیستاذنوا، اور امام سے اجازت مانگی کہ مولا اجازت دے دیں. نحنو، یہ کلمہ نانو شیعتو علی ابن ابی طالب، چونکہ علی کا دین ہے تو علی اور علی والوں کی لوگ ہم علی کے شیعہ ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں. مولا نے اپنے دربار سے حاجب سے کہہ دیا انا مشغول فصرف ہوں، ان کو واپس بھیج. اپنے والے آئے ہیں، دعویٰ کرنے والے. اس کا مطلب دعویٰ کرنا اور ہے، ہمارا دعویٰ کرنا اور ہے، ادھر سے سند آنا اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کو کمال تب ملے گا جب ادھر سے سند آئے گی. وہ کہیں گے ھذا شیعتنا، ھذا شیعتنا. تو آتے رہے، اور یہ مسلسل 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، تاریخ لکھتے کہ وہ آتے رہے. جاؤ ہا قضا، اسی طرح وہ آتے رہے. شہرے 2 مہینہ تک، 60 دن تک امام کے پاس آتے رہے. اور امام یہی ان سے کہتے تھے کہہ دو ان سے میرے پاس فرصت نہیں، چلے جائے. جب 2 مہینے مکمل ہو گئے، 60 دن مکمل ہو گئے، پھر امام کی خدمت میں آئے اور پھر وہی اجازت مانگی. تو وہی جواب آنے کا آج کہہ دو ہم آج ملنے کے لیے نہیں آئے. اس سے کہہ دیجئے آج ہم ملنے کے لیے نہیں آئے. کہہ دیجئے کہ آج ہم یہ خبر دینے آئے ہیں
کہ ہم اتنے دن آئے، ایک دن نہیں 2 مہینے، 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ ہو گئے، 60 دن ہو گئے، دشمن ہمیں تانا دینے لگے کہ تم اپنے کو ان کا شیعہ کہتے ہو، وہ تمہاری طرف پڑھتے دیکھنا نہیں پسند کرتے، یہ کون سا رابطہ ہے؟ تم میں تڑپ ہے، ان میں ملاقات کی تڑپ نہیں ہے۔ مولا سے کہہ دیجئے کہ آج ہم یہ خبر دینے آئے کہ اب یہ بستی، یہ قریہ، یہ شہر، یہ آبادی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ دشمنوں کے تانے سنے نہیں جا رہے۔ اب جیسے یہ سنا مولا نے اجازت دی، فاضل اللہ امام نے اجازت دی، آئے فدخلوا علیہ، امام کے پاس آئے، فسلموا علیہ، امام کو سلام کیا، لیکن امام نے جواب سلام نہیں دیا، بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد فقالوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا یہ کون سی جفا ہے، فاضا جفا الحسین، کیسی جفا ہے؟ ایک تو آپ نے اتنے دن ہم سے ملاقات رکھی، دیکھیے ایک لفظ ہے کہ کیفیت کو دیکھیے، اس میں محاسبہ ہم اور آپ اور اپنی قوم کا کریں محاسبہ، کیونکہ ہر جگہ سیرتیں نہیں بدلتی، زمانہ بدل جانے سے علوی یا اہل بیت کی سیرت نہیں بدلتی، ان کے اصول نہیں بدلتے، ان کے قاعدے نہیں بدلتے، ان کے قانون نہیں بدلتے، جو اس زمانے میں تھے وہ اب ہیں، جو ابھی ہیں وہ بعد میں بھی رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی جفا ہوئے، آپ نے اتنے دن ملاقات نہیں کی، اس کے بعد بھی مولا اتنی بڑی جفا ہم پہ ہو رہی کہ آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کون گناہ ہو گیا، کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ جتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں گناہ ہوا ہے اور تم ہی سے ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کون سا گناہ؟ کہ تم نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ علی کا شیعہ، علی کا شیعہ کہا ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں علی کا شیعہ جا کے کسے کہتے ہیں؟ الحسن والحسین والسلمان والابو ذر والمقداد وعمار ومحمد، ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کون الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو علی کے حکم سے ایک لحظہ بھی مخالفت نہیں کرتا، ولا ترتکب شیئا من نواہی، اور جو جس چیز کے امر، جس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام انجام نہیں کرتا۔ بہرحال ساری تفصیلات ہے بہت آگے۔ امام اس کے بعد فرماتے اس کے بعد وہ جملہ جو عظیم آپ محسوس کریں، ہم آپ محسوس کریں کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی۔ فرماتے ہذہ مرتبۃ الشریفہ، شیعہ کے لیے فرماتے ہیں اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہذہ مرتبۃ شریفہ، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو ہر ایک کو ملنے والا نہیں ہے۔ لم تصدقوا قولکم، لم تصدقوا بقولکم فعلکم، تم نے اس مرتبے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے اس کی تصدیق نہیں کی۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں اس سے پریس کرتا ہوا اس بات کو سمیٹتا ہوا، اگر تم یہ کہتے کہ ہم مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، محبین کا وموالی کا، تو ہمارے لیے مسرت کی بات تھی۔ تو اس کا مطلب محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر محب شیعہ نہیں ہے لیکن ہر شیعہ محب بھی ہے، موالی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس عظیم مرتبے کا پہ فائز سمجھ لیا ہے جو مرتبہ ہر ایک کو ملنے والا نہیں ہے۔ تم کیا کرے وہ ساری بات، وہ کہتے ہیں کہ تم کو توبہ کرنا چاہیے، تو لفظ ہے، وہ جملہ ہے نستغفر، مولا توبہ کرتے ہیں، ونتوب الیہ، توبہ کرتے ہیں، ابھی آج کے بعد یہ کلمہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے محب ہیں۔ جیسے ہی محب کہا اب امام کا مزاج بدلا، فَإِرْتَفَعُوا فَإِرْتَفَعُوا فَإِرْتَفَعُوا، آؤ میرے نزدیک آؤ، یعنی تمہاری منزل محب ہونا نہیں ہے، تمہاری منزل
موالی ہونا نہیں ہے، تم اس سے بلند ہو اور جہاں پر ہم ہیں تم وہاں ہو، تم ہماری ہم نشینی اختیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ممکن ہے ذہن میں سوال ہے خاص طور سے جوانوں کی، مولانا کیا فرق ہے جب محب بھی خیر پر ہے، مولا یعنی چاہنے والا وہ بھی خیر پر ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ محب بنے شیعہ بنے چاہے نہ بنے، محب ہونا کافی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ روایتوں میں جملے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ ہمارے محب بھی خیر پر ہے، ہمارے موالی بھی خیر پر ہے۔ جب ہم خیر پر ہیں دنیا و آخرت میں تو کیا فرق پڑتا ہے شیعہ ہو چاہے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں دوستو، جو محب ہے وہ دنیا و آخرت میں خیر پر تو ہے، لیکن اسے محمد و آل محمد کی ہم نشینی نہیں نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نشینی اسی کو دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کو کی نصیب ہے، جو ان کا شیعہ ہے وہ دنیا میں بھی ان کا ہم نشین ہے، آخرت میں بھی ان کا ہم نشین ہے۔ دنیا میں بھی جہاں جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں وہاں اس کا تذکرہ ہوگا، آخرت میں بھی جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں وہ ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے کہا مولا ہم وہی پہ تو کہا نہیں اوپر آؤ، اوپر آؤ، کیا مطلب زینے سے اوپر آؤ؟ نہیں، اپنے درجات کو بلند کرو، مقام شیعہ پہ فائز ہو، ہمارے ہم نشی بنو۔ تو یہ ایک واقعہ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امام نے اس سے حاجب سے پوچھا کتنے دن یہ آئے تھے، یعنی انہوں نے کوشش کرنی شروع کی اوپر، اپنے اوپر لے جانے کے لیے، یعنی مقام شیعہ پہ فائز کرنے کی کوشش کرنا شروع کی، وعدہ کر کے گئے، کوشش کرنے لگے، امام کی بات پہ عمل کرنے لگے۔ تو امام نے حاجب سے پوچھا انہیں کے سامنے یہ کتنے مرتبہ آئے تھے؟ کہا مولا 60 مرتبہ آئے تھے۔ تو امام 60 مرتبہ ان کی بستی میں جاتے تھے، ہر ایک کو سلام کہتے تھے، یعنی جو ان کی راہ میں کوشش کرے مقام شیعہ پہ فائز ہونے والا ہو اس کا مرتبہ کوشش کرے، فائز ابھی نہیں ہوئے ہیں، کوشش کرنے کا وعدہ کر کے گئے، کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام 60 مرتبہ ان کے دروازے پر آئے، سلام کیا، اجازت نہیں ہے، جیسے وہ اجازت دے رہے تھے وہ اجازت امام اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں۔ جب 60 دن مکمل ہو جاتے ہیں پھر آج سے پوچھتے کتنے دن آئے تھے؟ کہا بولا 60 دن 2 مہینے۔ کہا تم جاؤ، تم سے اجازت لے رہے، تم اجازت نہیں دے رہے تھے، تم جاؤ ان سے اجازت لینا، ان کی بس میں بیٹھنا، سلام کرنا اور آنا۔ تو دیکھ رہے مرتبہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے بیزار ہے، ہم کوشش کا صرف ارادہ کر لیں تو معصوم کا لطف اتنا ہم سے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ معصوم ہماری بزم میں آنا پسند کرتا ہے، یہ ہمارے ہم نشینی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری ہم نشینی کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی بزم کو متبرک بناؤ، بابرکت بناؤ۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ محب غیر پر ہو سکتا ہے لیکن اسے ہم نشینی نہیں مل سکتی۔ ہم نشینی کس کو ہے؟ جو شیعہ دنیا و آخرت میں جہاں جہاں علی ہوں گے اس کی ہم نشینی، علی کی ہم نشینی شیعہ کو ملے گی۔ ایک یہ واقعہ ہے اور ایک حدیث جو مکاتبے کی شکل میں ہے، جو نامے کی شکل میں ہے، اور یہ وصیت بھی کہہ لیں۔ کتب علی بن موسیٰ رضا الہ عبد العظیم، شاہ عبد العظیم کے نام مولانا نے خط لکھا لشیعتی، اپنے شیعوں کے لیے خط لکھا، معرفت کے ذریعے، فلاں کے ذریعے فلاں کی معرفت سے کوئی بات پہنچانی ہو تو مولا نے یہ بات، یہ پیغام، یہ وصیت شاہ عبد العظیم کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک پہنچائی۔ یا عبد العظیم ابلغ انی مولائی السلام۔ سب سے پہلے ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام یعنی ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے کہ علی بن موسیٰ رضا ہمیں لائق سلام جانتے ہیں، اور کسی معمولی ہستی سے نہیں، شاہ عبد العظیم جیسی عظیم ہستی کے ذریعے سے ہم تک سلام کیا۔ اس کے بعد قل لہم، اس سے کہہ دو اللہ تجعلوا
लिश्शैतान अनफुसहुम सबीला, उससे कह दो, क्योंकि सारी मुश्किलात यही होती है कि शैतान वसवसा करता है, अच्छा से अच्छा आदमी खराब हो जाता है। लिहाजा इमाम पहली वसीयत क्या करता है कि उनसे कह दो, मेरे शिरों से कह दो कि अपने ऊपर शैतान को कभी रास्ता नहीं दे, अपने आप को, अपने नफ्स को शैतान से बचाते रहे। अल्लाह तजअलू लिश्शैतान अला अनफुसिहिम सबील। उसके बाद जो मुश्किल हमारे समाज में होती है, मरहम बिस्सिद्क़ फिल हदीस, और उनसे कह दो जब वो गुफ्तगू किया करें तो अपनी जबान में सदाकत, मुझसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हर शिया से कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान यानी किन बातों को कहा जाता है, जिन बातों की कमी हमें पाई जाती है। आप अगर चलने लगे किसी सफर पे, अपने बच्चों को हिदायत देंगे, किन बातों को हिदायत देंगे? देखो बेटा, ये काम आप करते थे, अब ना करना। देखो इम्तिहान में धीरे धीरे लिखते, तेज लिखना, बगैर पढ़े हुए जवाब देना चाहे तो पढ़ के जवाब देना। यानी जो कमी होती है आप उसी तरफ बच्चों को मुतवज्जे करते हैं ताकि ये कमी दूर हो जाए, मेरा बच्चा मकाम कमाल के फाइज हो जाए। ऐसे में हम फरमाते हैं, देखो जब आपस में गुफ्तगू करना, बिस्सिद्क़ फिल हदीस व अदाइल अमाना। अगर हमारे शिया बनना चाहते हो, हमारे शिया, तो अमानत में कभी खयानत नहीं। इमाम के जुमले हैं, मेरी भी। उसके बाद फरमाते हैं, मुरहुम बिस्सुकूत। एक बड़ी प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमारे अंदर, मौला फरमाते हैं जब आपस में बैठो तो खामोश रहो। याद है, खामोशी का मतलब ये नहीं सुकूत का फालतू बातें नहीं करना, मुफीद गुफ्तगू करना। अगर मुफीद गुफ्तगू करने का हौसला नहीं है, सलीका नहीं है, तो खामोश रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी उस गुफ्तगू से बेहतर सुकूत है, सुकूत है खामोश है। जैसे कि हम लोग बैठते हैं, इधर की बातें, उधर की बातें, यहाँ की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, जिनका कोई फायदा हो चाहे ना हो, बोलने से मतलब। इमाम कहते हैं खबरदार, ये बोलने का नुकसान भी हो, न जाने कितनी, भला फला से पूछवाइए कब मैंने कहा है, तो आप बड़ी मुश्किलात में मुब्तला होंगे। एक तो खुराफात है, मुब्तला होंगे मस। उसके बाद फरमाते हैं वतर्किल जिदाल फीमा ला यानी, और उन बातों का जब बैठिए तो जिन बातों का कोई काम ना हो। अक्सर हम वही नहीं बातों को, हम अक्सर, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी सबसे, हम उन्हीं बातों पे गुफ्तगू करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। अब जिन बातों में फायदा होता है उसे कल छेड़ते या नहीं छेड़ते। तर्किल जिदाल फीमा ला यानी, जिसका कोई काम नहीं है, उस बात को अपने दरमियान में मत लाओ। मुफीद बात लाओ, फायदेमंद बात लाओ, जो तुम्हारे लिए भी मुफीद हो, जो सामने वाले के लिए भी मुफीद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा 5 मिनट की गुफ्तगू हो, याद रखना ये इबादत में बदल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसके बाद फरमाते हैं वक़िबाल बा ज़िहिन अला बास, एक दूसरे का इस्तेक़बाल किया करो, यानी एक दूसरे का एहतराम किया करो। वो बज़्म में आए, कहीं भी मुलाकात हो जाए, ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, तकब्बुर नहीं, तवाज़ु होनी चाहिए। एक दूसरे का इस्तेक़बाल करो, एक दूसरे का एहतराम करो। वल मुबासरा, और एक दूसरे की ज़ियारत हो जाओ, अहवाल कुर्सी के लिए जाओ, काफी दिन से मुलाकात नहीं हो, जाओ। कोई मर गया कुर्सी के नाम से, बीमार हो गया अयादत के नाम से जाओ, कोई खुशी हो गई मुबारकबाद के नाम से जाओ। लेकिन एक दूसरे के यहाँ जाओ, एक दूसरे से मुलाकात करो। यानी मुलाकात करना भी एक बहुत बड़ी सआदत है, हर एक को नसीब नहीं होती। ये तो मजलिस हुसैन का फैज है कि जो हम इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुलाकात करो।
تو ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی. جب ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہو گے، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا احترام اور محبت بڑھے گی. صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا. معصوم فرماتے ہیں ان ذالک قربۃ الیہ، تمہارا یہ کام تم کو ہم سے نزدیک کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تم اپنوں سے بھی نزدیک ہوگے اور اس کام کے ذریعے سے ہم سے بھی نزدیک ہوگے. یعنی اگر ہمیں اپنے اہل بیت سے نزدیک ہونا ہے تو اپنے دوستوں سے بھی للہ نزدیک ہوں، ان سے بھی قربت ملے گی اور ان سے بھی نزدیک ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ لا یشغلوا انفسکم بتمزیق بعضہم بعضا، اور ایک دوسرے کی کبھی توہین نہیں کرنا. بے شک. جیسے ہم لوگ کبھی دانستہ، کبھی شعوری، کبھی لاشعوری میں ایک دوسرے کی توہین کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جملہ کہہ جاتے ہیں، انداز میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جملہ ان کی توہین میں ہے کہ نہیں. ایک دوسرے کی توہین، مولا فرماتے ہیں ایک دوسرے کی توہین کبھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھانا، ایک دوسرے کو ایسا مذاق نہیں کرنا کہ اس سے کسی کی توہین میں سے کسی. اس کے بعد فرماتے ہیں من فعل ذلک، جو ایسا کرے گا وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ، اور میرے کسی چاہنے والے، میرے کسی شیعہ کو اپنے فعل سے، اپنے قول سے ناراض کرے گا، اس پر غضب کرے گا، اس پر غصہ کرے گا، تو امام فرماتے ہیں دعوت اللہ، ہم لوگ اس کے لیے، اس انسان جو ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر غضب کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دعوت اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. لَيُعَذَّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار اس کو دنیا میں شدید عذاب دے. یعنی دیکھ رہے ہیں ایک مومن کا حق کتنا ہے، ایک شیعہ کا حق ایک شیعہ کی گردن میں کتنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر ایک شیعہ کو ناراض کر دے، اس کی توہین کر دے، اس کو ذلیل کر دے، اس پہ غضبناک ہو جائے بے وجہ، تو معصوم اس کے حق میں بد دعا کرتے کہ شدید عذاب دنیا میں ہو، وفی الآخرہ من الخاسرین، اور پروردگار آخرت میں سے خسارہ پانے والے میں سے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں عرفہم، اور ان کو بتلا دو، ہمارے شیعوں کو بتلا دو، پہچانوا دو. ان اللہ غفر لمحسنہم فتجاوز مسیئہم، کہ اللہ میرا پروردگار احسان کرے، ان میں سے جو نیکی کرے گا اس کی مغفرت کرنے والا ہے، اور جن سے گناہ ہوگی اسے تجاوز نظر انداز کر دے گا. الا من اشرک بہ، مگر یہ کہ کوئی اللہ کا شرک کر لے. یعنی خدا تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تمام خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. الا من اشرک بہ، مگر یہ کہ انسان گناہ تو کر، گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا شرک کرے. او عذاب ولی من اولیائی، میرے کسی شیعہ کو، میرے کسی چاہنے والے کو، کسی مومن کو اذیت دی، یعنی شرک کے برابر ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو، اگر کوئی کسی مومن کو اذیت دیتا ہے تو، او ازمرا لہو سوء، یہ زبان سے بظاہر اذیت نہیں دیتا، لیکن کسی کے دل میں، اگر کسی کے دل میں کسی مومن کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو یہ تینوں لوگ، جو شرک کرے، جو اذیت دے، یا دل میں رکھے بغض، کینہ، دشمنی، نفرت، اذیت، اسے اللہ معاف نہیں کرے. لا یغفر اللہ لہ، تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وسیلہ ہم بنیں گے، شفاعت ہم کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ کا شرک کرے تو میرے کسی مومن، میرے کسی شیعہ کو تکلیف پہنچائے تو، یا میرے شیعہ کی نفرت، بغض دل میں رکھے تو،
حتی رجا مگر یہ اس سے پلٹ آئے توبہ کر لے پہل رجا اگر کر لیا تو کر لیا اور نہیں کرتا تو پروردگار معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد 3 نقصان ہیں. فَنُزِعَ روح الایمان من قلبہ. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بدبخت انسان سے جو خدا کا شرک کرے یا میرے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو اذیت دے زبان سے فعل سے عمل سے یا نہیں فعل سے زبان سے عمل سے اذیت نہیں دے رہا ہے دل میں بغض رکھے ہے حسد رکھے ہے دشمنی رکھے ہے نفرت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ ان تینوں لوگوں کے دل سے روح ایمان کو چھین لے گا وخرج عن ولایتی ہماری ولایت سے باہر نکال دے گا. تو اس کا مستحق نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان ہماری ولایت میں اسے جگہ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْ وِلَایَتِنَا. اور ہماری ولایت سے اسے نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچے گا نہ آخرت میں فائدہ پہنچے گا. اعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے یہ وصیت تمام کر دی. یعنی آپ پہچانے ایک شیعہ ایک مومن ایک عزادار ایک چاہنے والے کا مرتبہ ایمان کی نظر میں کتنا ہے. سبحان اللہ سبحان ساری یہی 2 بات تھی. ایک بات واقعہ اور یہ حدیث. بس بات تمام ہوئی دوستوں. آپ نے سنا بہت سخت گفتگو تھی خود میرے لیے لیکن آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. نہ بات میں وہ لطافت تھی نہ وہ انداز تھا نہ خطابت تھی. بس ایک ذمہ داری کے عنوان سے میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا تھا کہ یہ دن علی ابن موسیٰ رضا کا ہے لہٰذا ان کی سیرت بھی زندہ ہو ان کا قول ان کا حکم ان کی وصیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ساری بات مقام تذکر میں تھی. سب سے پہلے اپنے لیے کہ امام کی یہ وصیت اور یہ کہ اگر ہمیں اس مقام پہ فائز ہونا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے شیعہ اپنی عظمت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے مومن بھائی کو محفوظ رکھیں. سبحان اللہ. کسی طرح کی کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے. پہلا امام فرماتے ہیں ہم اپنی ولایت سے خارج کر دیں گے. ہماری ولایت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. بس دوستوں بات تمام ہو گئی. علی کا دین ہے علی کی بات ہے علی کا ذکر ہے علی والوں کے درمیان میں ہے. شہادت بھی علی کی بیان ہو جائے. کون علی؟ جسے علی ابن موسیٰ رضا کہتے جسے شاہ خراسان کہتے جسے غریب الغربا کہتے. امام حسین کہ شہادت بڑی دردناک ہے بڑی مظلومانہ شہادت ہے لیکن امام حسین کو بھی غریب الغربا نہیں کہا. ائمہ میں واحد امام ایسے ہیں جنہیں غریب الغربا کہا. امام حسین نے مدینہ چھوڑا وطن چھوڑا مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئے. درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. ایک طرح سے غربت تھی لیکن انہیں غریب الغربا نہیں کہا گیا. لیکن معلوم نہیں شاہ خراسان کی غربت میں کون سی غربت ہے کہ معصوم فرماتے السلام علیکم یا غریب الغربا. اجر قبال اللہ. پوری شہادت پڑھنی ہے نہ وقت پڑھنا ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے. دوستو امام کی خدمت میں دیبر ابن علی خزائی ہے مشہور شاعر ہے. آپ بارہا سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. بس آداب مجلس کے لیے بس آئے کہ جملے سننے بات تمام ہو رہا ہے. امام کی خدمت میں آئے مولا نیا قصیدہ لے کر آیا ہوں. مولا آپ کی شان میں نیا قصیدہ لے کر آیا ہوں اور نظر کی تھی. سب سے پہلے آپ کو سناؤں گا. جب تک آپ کو نہیں سنا لوں گا کسی کو سناؤں گا نہیں. امام نے جذبہ دیکھا دیکھ کا مجلس تیار کی گئی محفل تیار کی گئی نشست تیار کی گئی. پردہ کھینچا گیا. پوچھتے پردہ اہل حرم بیٹھے. اب آپ سمجھ گئے تاریخ اہل بیت میں یاد رکھیے گا یہ گفتگو یہ بات کہنے سے پہلے یاد رکھیے. تاریخ اہل بیت میں 2 بھائی بہن بہت عظیم ہیں. دونوں کی محبت دونوں کی شفقت اور دونوں کی مصیبت. ایک جناب زینب ایک جناب امام حسین اور ایک جناب حضرت معصومہ قوم اور امام رضا.
دونوں کی محبت تاریخ اہل بیت کی مثالی ہے، نہ ان کی محبت کا کوئی جواب، نہ ان کی محبت کا جواب۔ زینب کا یہ عالم ہے، بھائی کو نہ دیکھے تو تڑپ جاتی ہے۔ معصومہ کم کا یہ عالم ہے کہ بھائی کو نہ دیکھے تڑپ جاتی ہے، لہذا بھائی کی فراق میں ملاقات کی وجہ سے آئی اور صاحبان کم کی خدمت میں رہ گئی۔ اجر بول اللہ خدا کو غری کے نہ رحمت کرے۔ تو یہ تو مثالی بھائی بہن کی محبت ایک موسم ہے۔ قوم امام رضا جناب زینب امام حسین، اس کے بعد جناب دیوی لائے، محفل تیار کی گئی، پردہ کھینچا گیا، خواتین پشتے پردہ میں جناب دیوی نے ایک ایک شعر پڑھنا شروع کیا۔ امام تعریف کرتے جا رہے ہیں، یعنی پتا چلا جب کوئی شعر اچھا ہو تو تعریف کرنا سنت امام ہے۔ امام تعریف کرتے جا رہے، اور جب مکمل ہو گیا دیوی اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، امام نے کہا نہیں بیٹھے رہنا۔ بیت الشرف کے اندر تشریف لے گئے، کچھ تھیلی بھیجی، دیوی نے کہا مولا میں نے اس کے لیے قصیدہ نہیں کہا، یعنی اس کا مطلب دیوی نے بتا دیا دیکھو قصیدہ کبھی مال و دولت کے لیے نہیں کرنا، للہ اللہ کے لیے کرنا۔ مولا اس کے لیے میں نے قصیدہ نہیں پڑھا، کہا نہیں وہ بھی اجر ہے، یہ بھی اجر تمہارے لیے، نظرانہ دیا۔ کہا مولا اگر دینا چاہتے ہیں تو مجھے اشرفی نہیں چاہیے، درہم نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے، اپنا پیرہن دے دیجئے، بہترین تبرک، بہترین ہدیہ۔ امام رضا نے اپنا پیرہن بھیجا تو انہوں نے درہم واپس کرنا چاہا، نہیں یہ بھی تمہارے کام آئے، آخرت کا درہم پیرہن ساری چیزیں جناب دیوی کو دے دی۔ بس یہ اس کے بعد یعنی اس کا مطلب اگر شاعر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اسے نوازنا، اس کو دینا، یہ سنت امام ہے۔ اگر ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اخلاص سے پڑھ رہا ہے، یہ محفل سجائی گئی، جناب دیوی بلندی پر ہے، کرسی پہ بیٹھے، ہمیں بچوں بھی تھا وہاں پر بیٹھے اور ایک ایک شعر پڑھتے جا رہے ہیں، امام داد دے رہے ہیں، امام کے چاہنے والے داد دیتے جاتے ہیں۔ جب پورا قصیدہ ختم ہو گیا، امام نے جزاک اللہ دعا دی، اس کے بعد کہا دیوی ذرا یہ شعر اضافہ کر، بس رحمت تمام دوستوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، سارا مقتل پڑھو۔ آپ آمادہ ہو گئے، آج کسے پرسہ دینا ہے؟ سرزمین قوم میں بیٹھے ہیں، شہزادی قوم کو پرسہ دینا ہے، ان کے بھائی کو پرسہ دینا ہے۔ ابھی تک آتے تھے آپ مجلس میں جناب زینب کو ان کے بھائی حسین کا پرسہ دینا تھا، آج سرزمین قوم میں تشریف لائے مجلس کے لیے، معصومہ قوم کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے۔ حضرت اللہ دل کھول کے روئے، بس بات تمام کر رہا ہوں۔ جناب دیوی نے قصیدہ تمام کیا، امام نے ایک شعر اضافہ کر دیا، اے دیوی اپنے قصیدے میں اسی ردیف و قافیہ میں ایک شعر اضافہ کر دیا، اس شعر کو بھی پڑھ لو، اضافہ کر لو۔ اس کے بعد دیوی نے یہ شعر پڑھا، کابر امتوس مالا